لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام وتحية والإكرام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب ذنوبنا وجد الحسنين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين ونبي الحرمين وإمام القبلتين مولانا ومولى الثقلين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعداء أجمعين إلى هذا اليوم ويوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين والفرقان الحميد والقرآن المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. درود پر محمد وآل محمد. یہاں پر برادر بزرگ علامہ ہمارے شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر آپ کے ویسے ہی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. اور دوسرے جو ہے کہ آغا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی غلطی ہو تو پھر اس کے لیے پہلے سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ ہمارے حیدر شاہ صاحب کی محبتوں کا ہمیشہ مقبوض رہتا ہوں، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ محبت دیتے ہیں اور بہت سی دفعہ آپ کے سامنے چند اپنے عرائض پیش کرنے کا موقع ملا، لیکن آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے. میں ہمیشہ بچوں کے لیے ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن پروردگار کہتا ہے کہ آج کا خاص دن وہ ہے کہ جب دین کامل ہو گیا. یہ آج ہی کا دن ہے جب دین کامل ہوا. تو پروردگار واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اگر تم علی کی ولایت پہ نہیں آؤ گے، جب تک تمہارا دین کامل نہیں ہوگا بلکہ ادھورا رہ جائے گا. اس لیے جو ہے کہ ہر ایک کو یہی کہا کہ آج غدیر کے دن تو کم سے کم اپنے دین کو کامل کر سکتے ہو اور علی کی ولایت پہ آ سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور آج کے دن نعمتیں جو ہے کہ امام کو پہنچ گئی. یعنی آج کے دن یہ ہے کہ نعمتیں اس کمال پہ، کیونکہ آج وہ نعمت عظمیٰ دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی کی ولایت پہلے سے نہیں موجود تھی. علی کی ولایت پہلے سے ہی موجود تھی، کیونکہ جب پیغام غدیر دیا ہے رسول خدا نے، اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے. بلغ کا لفظ ہے اور آغا صاحب بیٹھے پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ بلغ کا لفظ ہے. آج تو جو ہے کہ آپ کو محلے محلے میں تبلیغ ملے گی، مگر قرآن نے جو تبلیغ کرنے کا کہا ہے وہ پھر صرف ایک ہی مقام پہ رسول سے کہا. ورنہ جہاں کا کہا نماز کے لیے حکم دو تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب روزے کے لیے کہا. لیکن جب نماز کے لیے کہا تو کہا یا ایھا الذین پر محمد وآل محمد صلوات پڑھ دیں. علامہ باقر حسین زیدی صاحب آئیں، باواز بلند بھیجے محمد. یہاں سے اجازت ہے.
صرف ایک 5 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گی، اس سے زیادہ نہیں. اور علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائیں. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ. ایک ہی دفعہ قرآن نے اگر تبلیغ کے لیے کہا ہے تو یہی پیغام تھا. ورنہ نماز کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. روزے کے لیے کہا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان تم پہ روزے لکھ دیے گئے. اور اگر کوئی بھی حکم دیا کہیں کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تو اس کی تبلیغ کرو، لیکن جہاں نماز کا ذکر، جہاں کے اوپر ولایت علی کا پیغام پہنچانا تھا تو وہاں کہا یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کرو. اور اس کے بعد رسول نے علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے آپ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو تبلیغ آج دنیا کر رہی ہے، اگر اس کے اندر جہاں علی کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے، علی کی ولایت کی تبلیغ ہوتی ہے، تو وہ وہی تبلیغ ہے جو پروردگار چاہتا ہے. باقی جتنی تبلیغ ہوتی ہے علی کے بغیر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر پروردگار کے حکم کے تابع نہیں ہو سکتی. ما انزل الیک من ربک، جو پیغام تمہیں دیا جا چکا ہے. ایسا نہیں کہ آج علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، نہیں، جو تمہیں پہلے سے دیا جا چکا ہے. اور اتنا سخت حکم ہے کہ جو ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دی. یہ ہمارے لیے حکم ہے کیونکہ ہم نے رسول کو سمجھا کہ رسول نے ہمیں کملی پہنانا، کالی، ہمیں جو ہے کہ نسوار کرانا، یہ ساری چیزیں ہم نے رسول سے حاصل کی. نماز کیسے پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون نماز کیسے پڑھتا ہے، لیکن نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، تمام چیزیں وہ تھیں جو رسول نے سکھائیں. لیکن رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے کہ تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہ دیا. اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پروردگار کہہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے علی کی ولایت کو نہ مانا تو رسول کی جتنی باتیں مانی ہوں گی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جو ہے کہ نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہے، نہ تمہاری دیگر عبادتیں قبول ہیں، نہ تمہارے سنت پہ عمل کرنا قبول ہے. اگر تم نے علی کی ولایت کو مانا تو پھر جو ہے کہ پروردگار آواز دے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے دین سے پروردگار راضی ہو گیا. یہ وہی دن تھا کہ جو آج خم قدیر کا دن تھا. آج 18 ذی الحجہ تھی، 10 ہجری تھی، اور وہی مقام تھا خم کا کہ جہاں کے اوپر ولایت علی کا اعلان کیا گیا. اور ولایت علی کا خالی اعلان نہیں کیا گیا بلکہ 3 دن تک جو ہے کہ سب سے کہا گیا کہ علی کی ولایت پر علی کی بیعت کی جائے. اور ایک ایک شخص آتا گیا اور بیعت کرتا گیا. یہاں تک کہ الفاظ یہ بھی ہیں تاریخ کے اندر کہ ہر ایک شخص آتا تھا اور کسی بڑے صاحب نے کہا کہ علی مبارک ہو تمہیں کہ آج سے تم میرے بھی اور تمام مومنین کے مولا بن گئے. وہاں پر اقرار کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے اقرار سے مکر جاتے ہیں، لیکن جو ہے کہ یہ اقرار اس وقت لے کر کہا کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہوں. اگر آپ کو بھی پروردگار کو راضی کرنا ہے، وہ اپنے دین سے راضی کرنا ہے تو علی کی ولایت کو مانے، علی کی ولایت پر آ جائیں تو یقین کریں کہ آپ کا دین وہ ہوگا جس سے پروردگار راضی ہوگا. آپ کی عبادتیں وہ ہوں گی جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. آپ کے سجود وہ ہوں گے جو بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہوں گے. لیکن اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہیں مانا تو پھر نہ آپ کے سجود صرف ٹکریں رہ جائیں گی اور آپ کے رکوع خالی عبادت بن کے نہ پیش ہوں گے بلکہ ایک ایکسرسائز کا ذریعہ رہ جائے گا. آپ کی عبادتیں نہیں رہیں گی. اسی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے جہاں علی کو سب کچھ کہا وہاں کہا کہ قرآن اگر سمٹ جائے تو بسم اللہ میں ہے، اور جب بسم اللہ سمٹ جائے تو بے کے اندر ہے. اور بے کا وہ نقطہ علی ہے کہ اگر وہ عبادت سے ہٹا دیا جائے تو عادت بن جائے گی. اگر وہی بے کا نقطہ لگا دیا جائے عادت میں تو وہی عبادت بن جایا کرتی ہے. بس اسی دعا کے ساتھ ختم کروں. پالنے والے پروردگار تیرا شکر ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں غدیری بنایا ہے.
اور غدیر وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ چھپ کے نہیں بنتا بلکہ میدان کے اندر بنتا ہے. ہم میدان والے لوگ ہیں. ہم جو ہے کہ کہیں چھپ کر نہیں اپنا پیغام دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں پیغام دینے کی باری آتی ہے تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے یہ ہیں کہ چاہے سر کٹیں, چاہے جو ہے کہ لاشیں اٹھانی پڑیں, لیکن جو ہے کہ ہم میدان میں نکلتے ہیں کہ آؤ ہم غدیری ہیں, ہمارا دین غدیری ہے, ہم نے غدیر سے دین لیا ہے. اسی شکر کے ساتھ یہ دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں اس دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس پہ ہمیں اتنا مکمل اعتماد ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نسلوں میں ڈالے کہ چاہے علی سے ہمیں کوئی دور کرنا چاہے تو ہمیں اپنی زندگی تو ہم دے سکتے ہیں مگر ہم علی سے دور نہیں ہو سکتے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. معذرت خواہ ہوں علامہ سید واقر حسین زیدی صاحب سے بھی اور علامہ سید عمار علی شاہ صاحب سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی اگر کوئی چیز میں نے غلط کہی ہو تو اس کے لیے, اور اپنے جملوں کے لیے جو ہے کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں نے کوئی بات اگر غلط کہہ دی ہو تو پروردگار سے بھی اور مولا کی بارگاہ کے اندر بھی میں اس کا معذرت ہوں. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.